بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ کیوں نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب تیری ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کالکی اوتار کا تذکرہ ہے۔ ہندو کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں آئے گا، لیکن ہندو پنڈت نے اپنی کتب میں موجود 9 نکات پر تحقیق کی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور وہ 9 نکات کون سے ہیں ضرور جانیے۔ ہندو پنڈت نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی کالکی اوتار نہیں آئے گا، بلکہ جس کالکی اوتار کا تذکرہ ہماری کتب میں موجود ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محقق اور اسکالر ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محققین پنڈتوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اپنے شعبے میں مستند جانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کا رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں ایک عظیم رہنما کا تذکرہ ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو کسی کالکی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش نے یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ہندوستان کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ کا ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا۔ یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے۔ وہ اپنے قول میں سچا اور دیانتدار ہوگا۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کے مکہ میں بے حد عزت تھی۔ نمبر 6،
ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر معراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا؟ نمبر 8، ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب توپ، ٹینک، میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم تلواروں، تیروں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سواری، تیغ زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہو سکے اور تمام ہندوؤں تک بھی پہنچ جائے اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اسلام قبول کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح کی انمول معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل سلیکٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔